التائبون توبہ کرنے والے، التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ کی حمد بیان کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون حکم دینے والے، بالمعروف بھلائی کے کاموں کا، الآمرون بالمعروف بھلائی کے کاموں کا حکم دینے والے، والناہون اور روکنے والے، عن المنکر برائی کے کاموں سے، والناہون عن المنکر اور برائی کے کاموں سے روکنے والے، والحافظون اور حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ اللہ کی حدود کی، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر اور آپ خوشخبری سنا دیجئے المؤمنین ایسے ایمان والوں کو۔ پچھلی آیات میں صحابہ کرام ایمان والے، ان کی صفات، ان کے لیے انعامات، ان کے لیے وعدے، ان کا تذکرہ بھی چل رہا ہے۔ منافقین کا تک چلا، مشرکین کا چلا، اس کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کا تذکرہ بھی چل رہا ہے۔ والسابقون الاولون سے شروع ہوا کہ جو سبقت لے جانے والے صحابہ ہیں، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، پھر جو انہی کے طرز عمل پہ اور انہی کے نقش قدم پر چلے، اللہ ان سب سے راضی ہوا۔ پھر کل ہم نے ایک بہت بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے بیع اور خرید و فروخت اور لین دین کا تذکرہ ہم نے کل پڑھا، ایک معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ایمان والوں کے ساتھ کہ اپنی جان اور اپنے مال مجھے بیچ دو، بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ تو کل کی آیت میں تو یہ تھا کہ تم نے قتال کرنا ہے اللہ کی راہ میں، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہے، جان کے ساتھ بھی، مال کے ساتھ بھی قتال بھی کرنا ہے، اور جہاد بالمال بھی کرنا ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت کچھ اور صفات بھی بیان کر رہے ہیں کہ قتال بھی کرنا ہے، بالکل وہ ایک تو بڑا عمل ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ایمان والے ہیں وہ ان صفات کو بھی اپنے اندر اپنائیں، ان صفات کو بھی پیدا کریں اپنے اندر تاکہ ان کی ایمان کی تکمیل ہو۔ ہم نے قرآن کریم میں بہت سی صفات پڑھی ہیں مختلف جگہوں پر، اور آگے پڑھتے جائیں گے۔ اللہ یہ ساری صفات ایمان والوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اسی سے ان کے ایمان کی تکمیل ہوگی۔ ہم یوں سمجھ سکتے ہیں آسان لفظوں میں، آپ ایک مکان بناتے ہیں نا، تو مکان آپ نے دیواریں کھڑی کر دی اور اوپر چھت ڈال دی، شکل تو بن گئی لیکن مکمل نہیں ہوا۔ مکمل کرنے کے لیے آپ کو پھر ایک دفعہ اوپر پلستر بھی کرنا پڑتا ہے، خالی پلستر نہیں ہوتا، پھر آپ کو اس کے اوپر کوئی رنگ روغن بھی کرنا پڑتا ہے۔ پھر یہاں تک بھی بات مکمل نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو لکڑی کا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ پھر بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ لکڑی کے کام کے ساتھ ساتھ بیٹھنا ہے آپ نے، کوئی کرسی، کوئی صوفہ، لیٹنا ہے، کوئی بیڈ وغیرہ، آپ کو یہ بھی۔ پھر بات یہیں پر مکمل نہیں ہوتی، آپ نے لائٹنگ کا انتظام بھی کرنا ہوتا ہے، کوئی بتی، پنکھا، کبھی کولر، اے سی وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، پھر آپ کہتے ہیں یہ مکان اب کمپلیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ہمارا ایمان جو ہے اس کی تکمیل چاہتے ہیں۔ ایک تو ہے نا، ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے اللہ
میں آپ کو رب مانتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتا ہوں، تمام نبیوں پر ایمان رکھتا ہوں، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہوں۔ نہیں جی، پلستر وہ لینٹر پڑ گیا اور دیواریں کھڑی ہو گئی، بس بھائی اب اس کو کمپلیٹ کرو، اب پلستر کرنا ہے، اب رنگ روغن کرنا ہے یا ٹائل ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو شخص جتنی محنت کرے گا اس کا مکان اتنا شاندار ہوگا، اور جو ایمان پہ جتنی محنت کرے گا اس کا ایمان اتنا مکمل ہوگا۔ اور اس کے لیے کیا ہیں یہ ساری صفات جو مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ بیان کرتے رہتے ہیں۔ پھر ہم نے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی کوئی مکان کے سامنے نا پودے بھی لگنے چاہیے، ذرا خوبصورتی ہو، ذرا نیچرل لک جو ہے نا وہ بھی آئے۔ بہت اچھا جی، بالکل۔ پھر یہ ہے بھائی گرمی سردی ہے تو گرمی سردی کے لیے الگ الگ انتظام، گرمی کے لیے آپ ٹھنڈک کا انتظام کرتے ہیں، سردی میں آپ ہیٹ کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے گھر کو بہتر سے بہتر سے بہتر سے بہتر کمپلیٹ کرتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایمان، تو اب یہ جو صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں یہ انہی ایمان کی تکمیل کے لیے ہے تاکہ ہمارا ایمان اپنی کامل شکل تک پہنچے۔ لہذا مومن کیسے ہونے چاہیے؟ التائبون، توبہ کرنے والے۔ غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہوتا ہے، خامی ہوتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں، یہ بڑی بات نہیں ہے، گناہ کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، ہوگا، انسان ہے تو ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرما دی، ان سے نہیں ہونا، وہ اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کے بعد جتنے لوگ ہیں ان سے غلطی ہوگی، صحابہ کے نام سے تو کوئی بڑا نہیں ہے نا، انبیاء کے بعد ان سے بھی ہوئی ہیں، لیکن کیا ہے، ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرو، توبہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال سے اس گناہ کو مٹا دے، اس برائی کو ختم کر دے، اس کو ختم کرنا ہے۔ بس توبہ کو یوں ہی سمجھیں آپ، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، زخم لگ گیا ہے، اب کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ ہو سکتا ہے آپ کو انجیکشن لگنا پڑے، ہو سکتا ہے آپ کو میڈیسن کھانی پڑے، ہو سکتا ہے آپ کی بینڈیج وغیرہ ہو، پٹی شٹی کرنی پڑی، یہ سب کیوں ہے؟ کہ جو خامی ہوئی ہے نا، خامی آئی ہے، وہ خامی پوری ہو، ختم ہو۔ اور پھر یہ بسا اوقات یہ 2 دن کی بات ہوتی ہے، بسا اوقات یہ ہفتے کی بات ہوتی ہے، اور چوٹ کوئی زیادہ سیریس ہو تو یہ 6 مہینے سال تک بھی چلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی طرح ہمارا جو ایمان ہے تو اس کو بھی کیا ہوتی ہے، اس کو وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ اب زخمی ہوا ہے، اب بھائی اس کا علاج کرو۔ علاج کیا ہے؟ توبہ۔ علاج کیا ہے؟ توبہ۔ اور جب ہم توبہ کرتے ہیں نا تو وہ جو ہمارے ایمان کے اندر گڑا پڑا ہوتا ہے، وہ جو زخم لگا ہوتا ہے، وہ زخم منتمل ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے۔ اللہ کی حمد ہمیں مختلف مواقع پر حمد سکھائی گئی ہے۔ اللہ کی حمد کرو ہر خوشی پر، الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ یہ ایمان کا کیا مطلب؟ ایمان کا میں پاس ہو گیا ہوں، الحمدللہ، مجھے اولاد ملی ہے، الحمدللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ کیا ایمان ہے؟ بھئی یہ جو مجھے ملا ہے نا، یہ اس مالک کی وجہ سے، اس کا کرم ہے، اس لیے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ حامدون، حمد کرنے والے، اس لیے ہمیں دن میں ہزارہا نعمتیں ملتی ہیں، ہزارہا نعمتیں، ایک دو نہیں ملتی، ہزارہا نعمتیں ہمیں دن میں ملتی ہیں۔ ٹھنڈی ہوا کا چلنا، گرمی کا موسم ہو، ہوا کا چلنا، پانی کا ملنا، خوراک کا ملنا، ٹھیک ہے، لباس کا ملنا، ہم لباس پہنتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، 1 دفعہ کھاتے ہیں، 2 دفعہ کھاتے ہیں، 3 دفعہ کھاتے ہیں، کبھی آفس جاتے ہیں تو 2 3 دفعہ چائے چل رہی ہے، ہاں اس طرح کے، اور مہمان آ گئے، بچے آتے ہیں، ملتے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ، یہ ساری نعمتیں ہمہ وقت کی۔ لہذا ایمان والے کو کیا کرنا چاہیے؟ ان سب پہ الحامدون، شکر ادا کرنا چاہیے۔ الامرون بالمعروف، السائحون، روزہ رکھنے والے۔ جب اللہ کا حکم روزے کا آئے، رمضان خاص طور پر، تو پھر روزہ رکھنے والا۔ الراکعون الساجدون،
راکعون رکوع کرنے والے، ساجدون سجدہ کرنے والے، اس کا مطلب نمازوں کا اہتمام۔ رکوع اور سجدہ نماز کے ارکان ہیں، خصوصاً نماز کا اہتمام کرنے والے۔ الامرون بالمعروف، امر بالمعروف کرنے والے، بھلائی کے کاموں کی تلقین ترغیب دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی کے کاموں کو روکنے والے۔ یہ ایمان والوں کی صفات ہیں، یہ وہ چیزیں جو ایمان کو مکمل کرتی ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کیا ہے؟ ہم قرآن کریم میں جا بجا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کام ہے نا، بس یہ میری حد ہے، یہ اللہ کی حد ہے، ٹھیک ہے، اس سے آگے نہ جانا۔ تلک حدود اللہ، اس سے آگے نہ جانا۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدود سے آگے جائے گا، فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہے۔ بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کام اس سے آگے نہ جانا، یہ معاملہ اس سے آگے نہ جانا، یہ معاملہ یہ ہم پڑھتے رہیں گے، اس سے آگے نہ جانا، یہ اللہ کی حد ہے، باؤنڈری ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ جو آگے جائے گا وہ ظالم ہے۔ تو مومن کیا ہے؟ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو آپ بشارت اور خوشخبری سنا دیجیے۔ اب وہ خوشخبری کیا ہے؟ سیدھی سادی جنت کی خوشخبری ہے اور اللہ کی رضا کی خوشخبری ہے۔ ما کانا، نہیں ہے، للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، والذین، اور ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے۔ ما کانا للنبی، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے، والذین آمنو، اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے جائز ہے، ان کہ یستغفروا، وہ بخشش کی دعا کریں، للمشرکین، مشرکین کے لیے، کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں، یہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے جائز ہے۔ وَلَوْ، اگرچہ، کانو، ہوں، اولی قربا، رشتہ دار، اولی قربا، قرابت والے، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے، کفر اور شرک پہ مرے ہیں، تو پھر ان کی بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ من بعد، اس کے بعد، ما تبینہ، جب واضح ہو چکا، لہم، ان کے لیے، جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی کہ انہم، کہ وہ، یعنی وہ جو مشرکین ہیں، اصحاب الجحیم، جہنمی ہیں۔ اور یہ کب واضح ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد۔ اگر کفر و شرک پہ مر گیا تو اب تو جہنمی ہے، اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کفر پہ مرا ہے، شرک پہ مرا ہے اور ابدی جہنمی ہے، اب اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے، سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ براءت۔ براءت یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین سے برات کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ہے، لہذا ان سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کرو۔ یہ ہم شروع میں پڑھ کے آئے ہیں۔ اچھا، یہ برات صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، وہ دنیا کے بارے میں تھی، وہ جو شروع میں ہم نے پڑھی وہ دنیا کے بارے میں تھی، جتنے ان کے ساتھ معاہدات وغیرہ ہیں سب ختم، وہ دنیا کا تھا۔ اب یہاں اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو برات ہے نا کفار و مشرکین سے، یہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، یہ آخرت کی حد تک بھی ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی برات ہے۔ کیسے؟ اگر کافر و مشرک مر گیا، اب اس کے لیے کوئی دعا نہیں، اب اس کی بخشش کی کوئی امید نہیں، اب اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے کافر کی نماز جنازہ پڑھنی جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ بخشش کی دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عین جنازے کے وقت روک دیا گیا۔ عبداللہ بن ابی کی نہیں کرنی ہے، آپ نے بخشش کی دعا نہیں کرنی، نہیں کر سکتے، آپ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، دعا نہیں کر سکتے، وہ بخشش کی دعا ہوتی جنازہ۔ کیوں؟ کافر مرے،
اور کافر کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہے۔ تو وہاں ایک اور خاص وجہ بھی تھی کہ یہ شخص بڑا اسلام دشمن تھا، یہ وجہ بھی تھی، منافق تھا، یہ وجہ بھی تھی، لیکن بنیادی جو وجہ تھی کافر ہیں۔ اس لیے وہاں پر ہم نے پڑھا یہی تھا وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ تو مرے ہی کفر کی حالت میں، جب کفر کی حالت میں مرے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ ما کان للنبی، یہ جائز ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد، اس کے بعد، ما تبین لہم، جب یہ واضح ہو گیا، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں۔ وما کانا، اور نہ تھا، استغفار کرنا، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لِأَبِيهِ، اپنے والد کے لیے، وما کان استغفار ابراہیم لِأَبِيهِ، اور نہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے استغفار کرنا، الا، مگر، عن موعدہ، ایک وعدہ، وعدها ایاہ، جو انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کیا اپنے والد کے لیے، تو وہ کیا تھا؟ وہ وعدہ تھا جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا۔ فلما، پھر جب، تبین لہ، واضح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، انہو، کہ بے شک ان کا باپ، عدو للہ، اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنی چھوڑ دی۔ تبرأ منہ، یہ میں آسان ترجمہ کر رہا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا کرنی چھوڑ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے والد نے کہا نا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، چھوڑ، نکل جا یہاں سے، میرا گھر چھوڑ جا، نکل جا یہاں سے، اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نکلتے نکلتے اپنے والد صاحب سے یہ کہا تھا، سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اچھا ابا جان، السلام علیکم، میں اللہ کے حضور آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، اور میرا جو پروردگار ہے وہ بڑا مہربان ہے مجھ پر، تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو بخش دے گا۔ پھر قرآن کریم میں ایک جگہ اور بھی آتا ہے، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اللہ میرے باپ کو بخش دیجئے، وہ بڑا گمراہ تھا۔ یہ بھی آتا ہے، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے اور سارے ایمان والوں کو بخش دے قیامت کے دن۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا ہے۔ اب سوال یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کیوں دعا کرتے رہے؟ اگر مشرک کے لیے دعا نہیں ہو سکتی تو ابراہیم علیہ السلام کیوں کرتے رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا جواب دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کروں گا۔ دوسری بات، پھر جب یہ کنفرم ہو گیا کہ ان کے باپ کی موت کفر پہ ہی ہوئی ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی چھوڑ دیا۔ لہذا زندگی میں تو باپ کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، اللہ اس کو ہدایت مل جائے، ہدایت لے آئے، ہدایت قبول کر لے، تو پھر یقیناً کہ یہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور اگر وہ ہدایت قبول نہیں کرتا، مر جاتا ہے، اب اس کی بخشش کی دعا۔ وما کان استغفار ابراہیم، اور نہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا اپنے والد کے لیے، مگر وہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا۔ فلما تبین لہ، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ واضح ہو گیا انہ عدو للہ، کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا کرنی چھوڑ دی۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لأواہ، بڑے نرم دل، حلیم، اور بڑے متحمل مزاج تھے، بردبار، بڑے نرم دل لوگ، اسی لیے وہ اپنے والد کے لیے دعا کرتے بھی رہے، باپ تھا اس لیے کرتے بھی رہے، لیکن پھر جب سب واضح ہو گیا چھوڑ دی ابراہیم علیہ السلام نے۔ وما کانا، اور نہیں ہے، اللہ لیضل، گمراہ کرتے، قوما، کسی قوم کو،
وما كان اللہ لیضل قوما، اللہ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتے، بعد اس کے بعد، اذ ہداہم جب اللہ ان کو ہدایت دے چکا ہو۔ اللہ جب کسی کو ہدایت دے چکا ہو اس کے بعد اللہ ان کو گمراہ نہیں کرتے، حتی جب تک کہ یبینہ اللہ واضح نہ کر دیں، لہم ان کے سامنے، ما یتقون جن چیزوں سے وہ بچے، جب تک اللہ واضح نہ کر دیں ان کے سامنے وہ چیزیں جن سے انہوں نے بچنا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی بکل شیء ہر چیز کے بارے میں علیم جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کا چیپٹر بسا اوقات کلوز کر دیتے ہیں، بس بھائی اب ان کے لیے ہدایت کا کوئی امکان نہیں رہا، اب اس کے بعد ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ سوال یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب اللہ ان کے سامنے ہدایت رکھ چکے ہوتے، سیدھا راستہ یہ ہے، اس پہ چلو 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 چلو، یہ برا راستہ ہے اس پہ نہ چلو، اس کو چھوڑ دو، یہ غلط کام ہے چھوڑ دو ان کو، واضح کرتے ہیں۔ واضح کرنے کے بعد جس راستے پہ چلنا ہے وہ راستہ بھی واضح کرتے ہیں، جس راستے سے بچنا ہے وہ راستہ بھی واضح کرتے ہیں۔ پھر بھی اللہ کے واضح کرنے کے باوجود، بار بار واضح کرنے کے باوجود، مسلسل واضح کرنے کے باوجود، اگر کوئی قوم اس سیدھے راستے کو اپناتی نہیں ہے اور برے راستے کو چھوڑتی نہیں ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں اوکے، یہ بات ختم، چیپٹر کلوز۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا کسی قوم کو گمراہ کرنا، اب یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ جتنا بتانا، جیسے ایک آپ یوں کہہ لیں نا، ڈاکٹر بڑی کوشش کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، پرہیز بھی کرواتے ہیں مریض سے اور علاج معالجہ بھی کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، ختم۔ اللہ ہاتھ کھڑے نہیں کرتے، اللہ کیونکہ اللہ تو قادر ہے ہر چیز پر، کر سکتے ہیں ان کو ہدایت زبردستی بھی دے دیں، لیکن یہ زبردستی دینا اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ کا اصول نہیں۔ پیش کرتے لوگ قبول کرو، یہ جس راستے پہ چلو غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، سیدھا راستہ یہ، اس پہ آؤ 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 آؤ، اسے بچو 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 بچو۔ اب وہ نہ سیدھے راستے کو اپنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ غلط راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ کی جو لمٹ ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، بس اب نہیں، اس کے بعد نہیں۔ وما كان الله ليضل قوما، اللہ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتے، بعد اذ ہداہم اس کے بعد کہ جب اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا چکے ہوتے ہیں، حتی یبین لہم اور واضح کر چکے ہوتے ہیں، ما یتقون کہ انہوں نے کن چیزوں سے بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ لہو اسی کا ہے، ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت اسی کے لیے ہے، آسمانوں زمینوں کا مالک وہی ہے، آسمانوں زمینوں کا بادشاہ وہی ہے، یحیی وہی زندگی دیتا ہے، ویمیت وہی موت دیتا ہے، وما اور نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی حمایتی، ولا نصیر اور نہ ہی مددگار، اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا حمایتی ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا مددگار ہے۔ لقد یہ جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، فلاں نے فلاں کی مدد کر دی، فلاں فلاں کے کام آ گیا، یہ اللہ کی تقدیر ہوتی ہے۔ اللہ کسی کی مدد کے لیے کسی کو آگے کر دیتے ہیں، اللہ کسی کی مدد کے لیے کسی کو آگے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ وہ مدد نہیں کرنا چاہتے، انسان کوشش بھی کرتا ہے مدد نہیں ہو پاتی، اللہ ڈاکٹروں کو آگے کرتے ہیں اس مریض کو صحت یاب کرو، ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس مریض کو صحت یاب نہیں کرنا، اس کو موت دینی ہے، ڈاکٹر موجود ہیں، علاج معالجہ موجود ہے، سارے آلات موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، مر گیا، مریض مر گیا،
اب اللہ تعالیٰ اس کی موت کا فیصلہ فرما چکے تھے، اب نہیں بچا سکتا کوئی. اور جب اللہ اس کی موت کا فیصلہ نہیں فرماتے بلکہ اس کی صحت کا فیصلہ فرماتے ہیں تو یہی ڈاکٹر کام آ جاتے ہیں، یہی ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس طرح اسباب کے درجے میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن اصل کسی کی مدد، حمایت، کسی کے کام آنا، کسی کی زندگی بچانا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. لقد یقیناً تابا، بڑی مہربانی فرمائی اللہ نے علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب یہ اس کی مثال دے رہے ہیں. اللہ مدد کرنے والا ہے اور اللہ حمایت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں لقد تاب اللہ، بڑی مہربانی فرمائی اللہ نے علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین، اور مہاجرین پر، والانصار، اور انصار پر، الذین، جنہوں نے اتبعوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، فی ساعۃ العسرہ، ساعہ گھڑی، العسرہ تنگی، جو بڑی تنگی کی گھڑی میں اور بڑی مشکل گھڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے. اللہ نے ان پر بڑی مہربانی فرمائی. من بعد، اس کے بعد، ما کادا، قریب تھا، یزیغ، کہ پھر جاتے، قلوب، دل، فریق، ایک جماعت کے، منہم، ان میں سے، قریب تھا کہ ان میں سے ایک جماعت کے دل پھر جاتے. یعنی کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ جو مخلص تھے، ان کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں، ان کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں، لیکن حالات کو دیکھ کر وہ ڈر رہے تھے تھوڑا سا. کچھ ایسے بھی تھے فریق، کچھ حالات کو دیکھ کر وہ ڈر رہے تھے، نہیں یہ تو بہت کوئی خطرے والا کام ہے. کیونکہ دیکھیں ہر بندہ ایک جیسی عقل، سمجھ اور جسمانی قوت اور صلاحیت نہیں رکھتا. ایک فوجی ہے، اس کو سرحد پہ کھڑا کر دیں، کوئی بات نہیں، گولے آ رہے ہیں، بم پھٹ رہے ہیں، پرواہ کوئی نہیں. اور ایک عام بندہ ہے، عام بندہ ہے، اگر سرحد پر نہیں، اس کے گھر کے قریب بھی گولے پھٹیں تو اس کی جان نکلنے والی ہو جاتی ہے. یہاں کیا حکم تھا؟ سب نے جانا ہے، لڑنے والے ہیں وہ بھی جائیں گے، لڑنے والے نہیں ہیں وہ بھی جائیں گے. یہاں حکم یہ تھا. اب جو لڑنے والے نہیں ہیں، ظاہر ہے ان کا تو، اور ان کی تو کیفیت اور تھی نا. اتنا دور کا سفر کیسے کریں گے ہم اتنے دور کا سفر کیسے کریں گے اتنی سخت گرمی کے اندر، اور سواریاں بھی بہت کم ہیں، اور ہمارے حالات بھی اتنے بہت اچھے نہیں ہیں کہ کھاتے پیتے جائیں گے، کھاتے پیتے آئیں گے. بھوک ہے، پیاس ہے، تھکن ہے، سخت راستے کی سختی ہے، سواریوں کی کمی ہے، آگے پھر روم کی فوج ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ سختیاں برداشت کر کے ہم جائیں گے تو آگے باغات ہیں، کھیت کھلیان ہیں، کھانے پینے ہیں، نہیں، آگے روم کی فوج ہے. اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو تھوڑا سا ڈاواڈول ہو رہے تھے، اس لیے نہیں کہ ایمان کی کمی تھی، نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اس میدان کے لوگ نہیں تھے، اس جہاد کے میدان کے لوگ نہیں تھے. لیکن حکم یہ تھا اس دفعہ سب نے جانا ہے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا. لہذا وہ کچھ تھوڑا سا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کے دلوں کو بھی مضبوط کر دیا. من بعد ما کاد، قریب تھا کہ ایک جماعت کے دل پھر جاتے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، تسکین نازل فرمائی، ان کے دلوں کو اللہ نے مضبوط کیا. انہو، بے شک اللہ، بہم، ان پر، رؤوف الرحیم، بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں. کیونکہ اللہ ان پر بڑے مہربان تھے، وہ ہے ایمان والے تھے، اخلاص والے تھے، وہ ایمان والے اور اخلاص والے تھے. بس جی آج یہاں تک. یہ جو مہربانی ہے، اب اس کا سلسلہ اگلی آیات میں بھی چل رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.